ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ شکر اور احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہم سب کو فجر کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہماری نمازوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ دیکھیے، ہم سب خدا کی بارگاہ میں آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ کا ادب کتنا اور کیسے کرنا چاہیے۔ نماز ہمیں اور آپ کو کتنے ادب و احترام کے ساتھ پڑھنا چاہیے، کتنے خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ اس حوالے سے ایک بڑے عظیم بزرگ ہیں جن کا نام ہے حضرت سیدنا شیخ ابو علی دقاق رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کا قول میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں، بغور سماعت فرمائیں اور اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں۔ حضرت سیدنا شیخ ابو علی دقاق رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، حضور اس شخص کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں جو نماز کی حالت میں اپنے بدن سے مکھیوں کو بھگاتا رہتا ہے؟ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور مکھیاں آ کر کے اس کے بدن پر بیٹھ رہی ہے اور وہ بھگا رہا ہے مکھیوں کو، اس شخص کی نماز کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو حضرت سیدنا شیخ ابو علی دقاق فرماتے ہیں کہ خدائے وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں اس کا ادب اس سے کم نہیں ہونا چاہیے جتنا ادب سلطان محمود غزنوی بادشاہ کا غلام جو ہے ان کی بارگاہ کا ادب کیا کرتا تھا۔ یعنی بادشاہ ہے سلطان محمود غزنوی اور ان کا غلام اور وزیر ہے ایاز، تو ایاز جتنا ان کے بادشاہ کی بارگاہ کا ادب کرتا ہے، خدا کی بارگاہ کا ادب اس سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ وزیر اپنی بادشاہ کی بارگاہ کا ادب کتنا کرتا تھا؟ تو خود حضرت شیخ ابو علی دقاق ان کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ معمول اور دستور کے مطابق ایک مرتبہ سلطان کی بارگاہ میں ایاز ادب سے ہاتھ باندھ کر کے کھڑا تھا، ادب سے ہاتھ باندھ کے کھڑا تھا، کبھی ایاز حرکت نہیں کرتا، نہ ہاتھ ہلاتا نہ پاؤں ہلاتا، بادشاہ کی بارگاہ کا ادب اتنا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ کیا کیا کہ ایاز نے اپنے پاؤں کو حرکت دی، اپنے پاؤں کو ہلایا، اٹھایا۔ یہ دیکھ کر کے بادشاہ کو بڑی حیرت ہوئی، یہ میری بارگاہ کا بڑا مؤدب ہے، بہت ادب و احترام کرتا ہے، آج اس نے اپنا پیر اٹھایا۔ تو بادشاہ چونکہ سمجھدار تھا، فراست سے وہ سمجھ گیا کہ اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے، کوئی نہ کوئی راز ہے یا اس کی مجبوری ہے۔ تو بادشاہ نے فوراً ایاز کو کسی کام سے باہر بھیجا اور اس کے پیچھے دوسرے خادم کو بادشاہ نے پیچھے بھیجا کہ چھپ کر کے دیکھو ایاز جا کر کے باہر کرتا کیا ہے۔ تو جیسے وزیر جو ہے نا ایاز، بادشاہ کا غلام جو ہے نا جیسے باہر گیا، تو دوسرا خادم چھپ کر کے کونے میں دیکھا کہ ایاز کیا کر رہا ہے کہ وہ اپنے پیر سے موزہ نکال رہا ہے، ساکس نکال رہا ہے، اور جیسے نکالا اس میں سے ایک بچھو گرا، ساکس میں سے بچھو گرا، اور ایاز موزے کی نوک سے بچھو کو مارا، اور مارنے کے بعد اس سے مخاطب ہو کر کہتا ہے، اے بچھو، آج تو نے مجھے بادشاہ کی بارگاہ کی بے ادبی کرنے پر مجبور کیا، گستاخی کرنے پر مجبور کیا، پیر اٹھانے پر مجبور کیا، تو نے بادشاہ کی نظروں میں مجھے ذلیل و رسوا کر دیا۔ اللہ اکبر۔ یہ سن کر کے خادم آیا اور بادشاہ کو پورا واقعہ سنا دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایاز جو ہے وہ بادشاہ کی بارگاہ میں آیا اور آ کر کے بیٹھا، کھڑا ہوا۔ تو بادشاہ نے کہا، اے ایاز، آج تو نے گستاخی کیوں کی، ہماری بارگاہ کی بے ادبی کیوں کی؟ تو ایاز نے کہا کہ حضور مجھے معاف کر دیجئے گا، اور عرض کیا، حضور یہ ایک پرانا دستور ہے کہ جب غلام جو نا غلطی کرتا ہے تو آقا اسے معاف کر دیتا ہے، ایک پرانا دستور ہے، چھوٹوں کی غلطیوں کو معاف کرنا، بڑے جو نا جو معاف کرتے ہیں، ایک پرانا دستور چلایا، آپ بھی مجھے معاف کر دیں۔ تو بادشاہ نے مسکرا کر کے کہا، ایاز تمہارا بچھو والا واقعہ مجھے معلوم پڑ چکا ہے، بچھو والا واقعہ مجھے معلوم پڑ چکا ہے۔ تو ایاز نے کہا، حضور جب آپ کو معلوم پڑ چکا ہے تو یہ بھی سن لیجئے کہ اس بچھو نے مجھے 7 مرتبہ کاٹا ہے، 7 مرتبہ ڈنک مارا ہے، تو پھر بھی میں نے پیر کو حرکت نہیں دی، پیر کو ہلایا نہیں میں نے۔ 8ویں مرتبہ جب بچھو نے ڈنک مارا تب میں نے اپنے پیر کو اٹھایا ہے۔ آپ ذرا سوچئے، سلطان محمود غزنوی خدا نہیں ہے، خدا کے بندے ہیں، جب ان کی بارگاہ کا ادب ان کا غلام اتنا کرتا ہے کہ بچھو کے ڈنک مارنے پر بھی پیر نہیں اٹھاتا ہے، تو ہمیں اور آپ کو خدا کی بارگاہ کا ادب کتنا کرنا چاہیے۔ لیکن ہمارا المیہ کیا ہے، مچھر بیٹا تو بھی ہاتھ حرکت کر رہا ہے، پیر حرکت کر رہا ہے، مکھی آ گئی تو پورا بدن حرکت کر رہا ہے، پوری نماز بدن کھجاتے ہماری نکل جاتی ہے۔ تو شیخ ابو علی دقاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خدا کی بارگاہ کا ادب اس سے کم نہیں ہونا چاہیے جتنا سلطان محمود غزنوی کی بارگاہ کا ادب ان کا نوکر کیا کرتا تھا، ہے کہ نہیں؟ یعنی اس سے زیادہ ہی ہونا چاہیے خدا کی بارگاہ کا ادب۔ اور صحابہ کرام کی اگر آپ زندگی کا مطالعہ کریں تو صحابہ کرام نماز کیسے پڑھتے تھے؟ ان کا قیام یعنی کھڑا ہونا، ان کا رکوع کرنا، ان کا سجدہ کرنا اتنا لمبا اور اتنا اطمینان سے ہوتا تھا کہ پرندے درخت سمجھ کر کے بیٹھ کر کے چلے جاتے تھے۔
ہے نا، اتنے سکون کے ساتھ، اتنے اطمینان کے ساتھ وہ نماز پڑھتے، بلکہ روایتوں میں ملتا ہے حضور جب درس دیتے، بیان کرتے، حضور کی باتوں کو صحابہ کرام اتنے ادب سے سنتے اور اتنے غور سے سنتے اور اتنے احترام سے سنتے کہ پرندے ان کے اوپر آ کر کے بیٹھ کر کے اڑ کر کے چلے جاتے تھے، درخت اور پتھر سمجھ کر کے۔ وہ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ کا ادب اتنا کرتے تھے اور اتنے خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ تو آج ہمیں اپنی عبادتوں کا جائزہ لینا چاہیے، آج ہمیں اپنی نمازوں کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم نماز میں کتنی حرکت کرتے ہیں۔ اسی لیے شریعت کا یہ مسئلہ ہے نا کہ کسی نے اگر اتنی دیر تک اپنے بدن کو کھجایا، جتنی دیر میں 3 مرتبہ سبحان اللہ کہا جا سکتا ہے، تو اس کی نماز ٹوٹ گئی، نماز چلی گئی اس کی۔ اب حکم کیا ہے؟ نماز کو چھوڑ دے، پھر سے وہ نماز پڑھے۔ اچھا، کسی نے ایک رکن میں 3 مرتبہ کھجایا، جیسے میں کھڑا ہوں نماز پڑھ رہا ہوں اور قیام کی حالت میں نے 1 مرتبہ کھجایا، پھر رکا، پھر میں نے 1 مرتبہ کھجایا، پھر میں نے رکا، پھر میں نے 1 مرتبہ کھجایا، پھر میں نے رکا، تو ایک رکن میں ایک حالت میں 3 مرتبہ اگر کسی نے کھجا لیا تو فقہ میں اس کو عمل کثیر کہتے ہیں، اس کی نماز ٹوٹ گئی۔ اب کیا ہوگا؟ میں نماز کو چھوڑ دے، پھر سے وہ نماز کو دوبارہ پڑھے۔ اسی لیے 1400 سال پہلے رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ نماز ایسی پڑھو کہ گویا کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ طاقت تمہارے اندر پیدا نہ ہو سکے تو یہ کیفیت اور اس نیت سے نماز پڑھو کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے اور میں اس کی بارگاہ میں کھڑا ہوں۔ تو جب اس کی بارگاہ میں کھڑے ہیں تو بہت ادب کے ساتھ، بہت احترام کے ساتھ ہمیں اور آپ کو نماز پڑھنی چاہیے۔ تو یہ بات لے کر کے جائیں کہ شیخ ابو علی دقاق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، خدا کی بارگاہ کا ادب سلطان محمود غزنوی کی بارگاہ کے ادب سے زیادہ ہونا چاہیے، یعنی ان کا نوکر ان کی بارگاہ کا جتنا ادب کرتا ہے اس سے زیادہ خدا کی بارگاہ کا ادب ہونی چاہیے۔ اور ان کا نوکر ان کی بارگاہ کا ادب کتنا کرتا تھا یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ 7 مرتبہ بچوں نے ڈنک مارا تو بھی انہوں نے اپنے پیر کو حرکت نہیں دیا، 7 مرتبہ بچوں نے کاٹا تو پیر کو انہوں نے اٹھایا نہیں، ہلایا نہیں، 8ویں مرتبہ جب بچوں نے ڈنک مارا تو برداشت نہیں ہوتا، انہوں نے اپنے پیر کو حرکت دی ہے۔ تو اس سے زیادہ ہمیں اللہ کی بارگاہ کا ادب کرنا چاہیے۔ اگر ایسا ہم نے ادب کیا اور ایسے ادب کے ساتھ ہم نے نماز پڑھا، میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نماز کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے گا۔ اللہ سے دعا کہ اللہ پاک کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔